اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ال عمران آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ پچھلے درس میں ہم فرما چکے ہیں کہ سورہ البقرہ میں ایمان کا ذکر ہے، جبکہ سورہ ال عمران میں اسلام کا ذکر ہے۔ یہ دونوں الفاظ اگر ایک ہی آیت میں آ جائیں تو ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں، اور اگر یہ علیحدہ علیحدہ آیتوں میں آئیں تو ایک دوسرے کے لیے اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ اسلام کا تعلق زبان سے ہے۔ کوئی بھی شخص جب کلمہ شہادت زبان سے عطا کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، تو یہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے یہ انسان۔ اور اگر یہ جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے یہ انسان اب اگر دین کی اطاعت کرتا ہے تو یہ پھر مسلمان کہلاتا ہے، یہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یعنی کلمے کے ساتھ ساتھ عمل میں اطاعت بھی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن مجید میں۔ تو ایمان کا تعلق جو ہے وہ اتباع اور دل سے ہے۔ اطاعت اور اتباع میں یہ فرق ہے کہ اطاعت پیروی کی جاتی ہے مگر توجہ سے نہیں، اور اتباع میں دل کے ساتھ پیروی کی جاتی ہے، پوری توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ وضو کر رہا ہے، عام روایتی انداز میں وضو کر رہا ہے نماز کے لیے۔ ایک دوسرا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت سے اپنے آپ کو واقف کر کے پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے وضو کر رہا ہے تاکہ کوئی رکن رہ نہ جائے۔ تو یہ دوسرا شخص دل کے ساتھ اتباع کر رہا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اور پہلا شخص مسلمان ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی راستے سے جایا کرتے تھے، وہاں پر ایک درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی، تو وہاں پہنچ کر ٹہنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے نیچے سے سر جھکا کر نکل جاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو اصحابہ کرام جب بھی اس درخت کی جگہ سے جاتے، وہ درخت تو کٹ چکا ہوا تھا، اس لیے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، مگر یہ اصحابہ کرام جب وہاں پہنچتے تو سنت کی اتباع کرنے کے لیے وہ وہیں پر یوں ہی سر جھکا کر اور ہاتھ اٹھا کر
جیسے ٹہنی کو اٹھا رہے ہیں اور اس کے نیچے سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اتباع۔ اس اسلام اور ایمان کو مزید سمجھنے کے لیے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں کوئی شک نہیں کرتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی مالوں اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اب ایک تو ایمان لاتے ہیں دل سے اللہ تعالیٰ پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس میں پھر کوئی شک نہیں کرتے۔ دین کے دشمن اگر اس کے عقیدے کو ہلانے کے لیے یا شیطان کوشش کرتا ہے اس کے عقیدے کو ہلانے کے لیے، تو وہ اس کا عقیدہ پکا ہے، وہ اپنے جو عقیدہ ہے اس کو بدلتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس میں شک اب نہیں کر رہا ہے، اس نے دل کے ساتھ حق کو پہچان لیا ہے۔ دوسری بات جہاد، اب جہاد تو وسیع لفظ ہے، یہاں اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، لیکن جہاد اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے۔ نفس میں جو دو جذبے ہیں وہ بہت پوٹنٹ جذبے ہیں، ایک فروج سیکس شہوت، اور دوسرا پیٹ بھوک۔ اور بھی ہیں جذبے جیسے اقتدار کا جذبہ، مال کا جذبہ، مال سے محبت، بیٹوں سے محبت وغیرہ وغیرہ، جیسا ہم پچھلے آیت نمبر 14 میں سورہ ال عمران میں جان چکے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے محبت رکھتے ہوئے ان کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، قتال کی صورت میں۔ تو اس سے یہ سبق معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہے وہ دنیاوی چیزوں کو اور دنیاوی زندگی کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دین کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ اس کا جو دنیاوی مقصد ہے زندگی کا، اس کو وہ پہچان چکا ہے، اس لیے وہ بہت احتیاط سے زندگی گزار رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اور آخرت کی فکر کرتا ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ آخرت کی فکر ہے، ایمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان ڈیفینیٹلی کمزور ہے، اس لیے کہ اس کا جو اصل بنیاد ہے کہ وہ اس دنیا میں اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چل رہا ہے، اور اس دنیا کو اس نے سیکنڈ نمبر پر رکھا ہوا ہے، اور اپنے دین اور اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ حساب کتاب کے دن سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے، اگر میں ناکام ہوا تو شدید مشکلات اور آگ میں پھنس جاؤں گا۔ یہ ہے ایمان۔